اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ایک ہفتے میں دوسری ملاقات۔ توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کے لیے پی ٹی آئی نے متفرق درخواست دائر کر دی۔ ایران کا پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کا اعتراف۔ تہران نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے سرگرم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ امریکہ ایران کشیدگی روکنے کے اقدامات اور آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات چیت، تنازع کے فوری خاتمے پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ایرانی صدر سے ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اسلام آباد ایم او یو کی بحالی کے لیے بات چیت، میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر ختم ہوئی۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنے نقطہ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا۔ امریکی ناظم الامور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مثبت سفارتی کردار کی معترف۔ نیکلی بیکر کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ مشرق وسطی میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ یہ حق ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ عدم اعتماد لائیں اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف۔ یہ ان کا ایک سیاسی جمہوری حق ہے، تو اگر وہ لانا چاہیں گے تو فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں لا سکتے، میں نہیں لانے دوں گا۔ یہ ان کا حق ہے، تو وہ جب آئے گا وقت تو تب دیکھیں گے۔ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تحریک لانا اپوزیشن کا حق، کوئی روک نہیں سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادقی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو۔ کہا اپوزیشن کے استعفے اس لیے منظور نہیں کیے کہ وہ کمیٹیوں میں آئیں، اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دے کر تھک چکے، ان پر منحصر ہے وہ آتے ہیں یا نہیں۔ سپریم کورٹ کا آرڈر لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا۔ جس نے بھی اس کو روکا اچھا نہیں ہوا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو جاتا، صحت کے مسئلے پہ سیاست نہ ہو، اس پہ بیان بازیاں نہ ہو۔ آپ جو مرضی اس کا علاج کریں، لیکن اگر آپ اس بورڈ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، اس کی فیملی کی تسلی نہیں ہوگی، تو یہ ایشو لائیو رہے گا۔ بانی کا علاج سیدھا معاملہ تھا، جس نے بھی روکا اچھا نہیں کیا۔ بانی کے اسپتال منتقلی کا پلان آخری لمحے میں تبدیل کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہا جس نے بھی پلان بدلا غلط کیا۔ بانی کی صحت پر سیاست اور بیان بازی نہیں ہونی چاہیے۔ بانی کی صحت اور سیکیورٹی ہمارے لیے اہم ہے۔ بانی سے اپنی ملاقات کی سی سی ٹی وی کو جعلی قرار دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن، بہن نورین نیازی کو دوسرے ہفتے میں بانی پی ٹی آئی سے دوسری ملاقات کی اجازت مل گئی۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست بھی جمع کروا دی۔ 8 نمبر الاٹ رجسٹرار نے توہین عدالت کے الزامات کی فہرست فراہم نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوا ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے آپ کو بھی عدالت بن کے نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدالت نہ بنے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ ڈاکٹرز کے ایک پینل نے چیک کرنے کے بعد ان کو صحت مند قرار دیا۔ اپوزیشن عدالتی فیصلے کی خود سے تشریح نہ کرے، ہم بھی عدالت نہیں بن رہے، آپ بھی نہ بنے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا۔ ڈاکٹرز کے ایک پینل نے بانی کو صحت مند قرار دیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں خطاب۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا بانی کو شفا اسپتال لے جایا گیا، نہ ہی میڈیکل بورڈ بنا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن بانی کی صحت سے نہ کھیلا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نے خود بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے۔ جب بانی کا بلڈ پریشر نارمل ہے تو کیوں مشین پر ڈالیں؟ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سینٹ میں اظہار خیال۔ بتایا پیمز میں ایک نہیں 2 سی ٹی اسکین مشینیں موجود ہیں، دونوں مشینیں ٹھیک اور مکمل فعال ہیں۔
स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली का इंतखाब नून लीग ने जीत लिया। चौधरी तारिक फारूक 32 वोट लेकर कानून साज असम्बली के 15वें स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद ने 13 वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर का मनसब भी नून लीग के अहमद रजा कादरी के नाम। पीपल्स पार्टी के आमिर गफार लोन को शिकस्त। 9 मंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। रावलपिंडी में शौहर और घरेलू मुलाजिम के हाथों खातून का मुबैना कत्ल। तहकीकात में पेशरफ। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान के लाहौर में DNA और पोलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस का तफ्तीश के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात लेने का भी फैसला। पुलिस टीम से मुशावरत और मुआवनत करेंगे। मकतूला की गिरफ्तार शौहर और मुलाजिम को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। इस वाकया का जो हकीकत थी उसे तब्दील करने की कोशिश की गई। तो इनकी वीडियोस जो हैं वो पुलिस ने निकाली हैं। शादी के मामले में जब बात आ जाती थी तो वो हमेशा जरा सी चुप हो जाती थी। ये इतनी शॉकिंग सिचुएशन है हमारी फैमिली के लिए। हिना जावेद को इंसाफ दो समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। रावलपिंडी के लाल कुर्ती में हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए खामोश। हिना जावेद के बेरहमाना कत्ल ने कानून, इंसाफ और इंसानियत के ज़मीर को हिला कर रख दिया। क्या घरेलू तशद्दुद की दास्तान मकतूला के शौहर के माजी से जा मिलती है? कानून की गिरफ्त से बचने के लिए खुदकुशी का ड्रामा कब मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? क्या मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा? केस के हर पहलू पर कानूनदानों, माहिरीन नफ्सियात और तफ्तीशी अमूर की तफसीली बातचीत। कराची के नौजवान ताजिर की मौत की उलझी गुत्थी ना सुलझ सकी। नौजवान ने खुदकुशी की या उसे कत्ल किया गया? पुलिस ताहाल हतमी फैसला करने में नाकाम। तहकीकाती टीम का एक बार फिर गुलिस्तान जौहर में जाए वकुआ का दौरा। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर के भाई अब्दुल्ला ने भी अदालत से रुजू कर लिया। अबूरी जमानत मंजूर। 10 रुपए का नोट मरहलावार खत्म कर रहे हैं। स्टेट बैंक हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया दीगर करेंसी नोटों में भी सिक्योरिटी फीचर्स डाल रहे हैं। काबीना की ज़ैली कमेटी नए नोटों के डिज़ाइन फाइनल कर रही है। कमेटी अरकान का स्टेट बैंक की सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। सलीम मांडवी वाला ने कहा, जिस रफ्तार से नया नोट डिज़ाइन हो रहा है, खदशा है हमारी मुद्दत खत्म हो जाएगी और नया नोट नहीं बन पाएगा। अनुषा रहमान का स्टेट बैंक को AI के इस्तेमाल का मशवरा। मालूमात बताओ इनाम पाओ, अमेरिका की ऑफर। पासदारान इनकलाब के अहम रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात पर $1 करोड़ तक इनाम का ऐलान। महकमा खारजा की फहरिस्त में पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी सर फहरिस्त। खातिमुल अनबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के सरबरा अली अब्दुल्लाही और साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के सरबरा हमीद रजा का नाम भी शामिल। ईरान के खिलाफ फौजी महाज मौशी जंग में तब्दील। तेहरान से मुंसलिक 60 इदारों, अफराद और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। ईरान को बाज़ तरसीलात ज़र की इजाज़त देने वाले उमूमी लाइसेंस मुअत्तल। मुमालिक को निशानदही करदा सरगर्मियां बंद करने के लिए वाज़े डेडलाइन। कार्रवाई न करने पर यकतरफा एक्शन का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, हवाबाजी और बहरी शोबों को हदफ बनाया जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं जो ईरानी तेल की मुंतकली में मुलविस हैं। इनमें UAE, चीन, सिंगापुर और यूरोप की कंपनियां शामिल हैं। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान में बढ़ते इंसानी बहरान का खात्मा करना होगा। अमेरिका हमारी मालियाती शराने नहीं काट सकता, पाबंदियों का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरानी वजीर मईशत की ललकार। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है अमेरिका अब इस हाल में नहीं रहा वो दूसरे ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात को महदूद कर सके। ईरान के तिजारती शराकतदारों ने वाज़े कर दिया है कि वो अब अमरीकी बयानात को खातिर में नहीं लाएंगे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी बोली, हुकूमत का अज़्म मज़ीद पुख्ता, माजी की तरह इस बार भी मुश्किलात से निकल आएंगे। पश्चिम में दहशत गर्दी का शिकार 5 मजदूरों की मैयतें पंजाब रवाना। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक झंग और पाकपतन से है। एक जख्मी मजदूर कोयटा में ज़ेरे इलाज। कलदम BLA की मजदूर दुश्मनी बेनकाब। मुसाफिर और खातीन को निशाना बनाना अवाम दुश्मन किरदार का सबूत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। रियासत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म।
صفائی ستھرائی ہوتی نہیں، بل کیوں بھریں؟ عوام نے ستھرا پنجاب کا بلنگ سسٹم مسترد کر دیا۔ 7 ماہ میں جاری بلوں کے صرف 3% رقم کی وصولی، 13 ارب روپے کے بلوں میں سے صرف 36 کروڑ روپے ہی وصول ہو سکے۔ مجموعی طور پر 51,90,000 میں سے صرف 2.25 لاکھ بلوں کی ادائیگی۔ پنجاب میں تعلیم کے دعوے آسمان پر، لیکن بچے زمین پر۔ سرکاری اسکولز بنیادی سہولیات سے محروم، کہیں فرنیچر غائب تو کہیں واش رومز نہ ہونے کا انکشاف۔ سما نے سرکاری اسکولز کی ابتر صورتحال کا کچا چٹھا کھول دیا۔ PMIU کی رپورٹ کے مطابق بھکر 48، جھنگ 45، ڈی جی خان 37 اور چنیوٹ کے 35% اسکولز میں فرنیچر موجود نہیں۔ لاہور کے 27% اسکولز میں بھی ٹوائلٹس ہی نہیں۔ سیالکوٹ میں تعلیمی اداروں کی نگرانی کرنے والا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کمپلیکس بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ گڈ گورننس کے ادھورے خواب دکھا رہا ہے سما، دیکھ رہا ہے پورا پاکستان۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت شہر شہر عمارتیں اور گلیاں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ماڈلز کی نمائش۔ صحرائے تھر میں عشق رسول کا انوکھا انداز، خوبصورت انداز سے سجے اونٹوں کی ریلی۔ ٹھٹھا کی ساحلی پٹی میں کشتیوں کا نرالا جلوس، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور عقیدت کا اظہار۔ اور دنیا کے مختلف ممالک میں میلاد النبی کا جشن۔ مشرق وسطیٰ میں بھی ہر طرف سبز پرچموں کی بہار۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ہزاروں افراد کا جلوس، دف بجا کر شہریوں نے خوشی کے گیت گائے۔ عراق میں بھی عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر، شہریوں کی ریلی، خواتین نے شمعیں روشن کی۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں بھی عوام نے ڈرم بجا کر جشن منایا۔